اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع گرامر یعنی قواعد سے تعلق رکھتا ہے، اور علم بیان سے متعلق ہم آج اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علم بیان کی ایک اہم شاخ تشبیہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اہم موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ذرا علم بیان کو واضح کر لیں کہ علم بیان دراصل واضح کرنا یا روشن کرنا کو کہتے ہیں۔ وہ علم جو کسی چیز کو واضح کر دے، جو روشن کر دے۔ تو تحریر کو خوبصورت بنانے میں اس علم کا اہم کردار ہے، اور یعنی جس تحریر میں اس علم کا استعمال کیا جائے گا وہ تحریر فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگی، یعنی ہر لحاظ سے مکمل بھی اور ہر قسم کی اغلاط سے پاک بھی۔ تو اس علم یعنی علم بیان کی 4 شاخیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو ہم آج اس ویڈیو میں علم بیان کی سب سے اہم شاخ، بنیادی شاخ جو ہے وہ تشبیہ، اس کو ہم موضوع بنائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تشبیہ کی تعریف کی جائے گی، پیش کی جائے گی، اور پھر اشعار اور نثر کی مثالوں کے ساتھ وضاحت بھی پیش کی جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تمام کلاسز کے لیے، چھٹی سے لے کر اور سیکنڈ ایئر تک کے تمام اردو کلاسز کے لیے یہ ایک اہم ویڈیو ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تشبیہ کی تعریف ذرا نوٹ کر لیجئے۔ تشبیہ کہتے کسے ہیں؟ کسی چیز کو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک میں خوبی زیادہ ہے، ایک میں کم ہے، لیکن اس کو بھی اس چیز کی طرح قرار دے دیا گیا۔ جیسے چاند میں خوبصورتی ہے تو ماں نے اپنے بچے کو چاند جیسا ہی قرار دے دیا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ چاند جیسا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو خاص خوبی کی بنا پر، وصف کی بنا پر دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے خوبصورت چہرے کو پھول کی مانند قرار دینا۔ کوئی اگر بہت زیادہ بہادر ہے تو بہادری کی وجہ سے کسی کو شیر جیسا قرار دے دینا۔ تو یہ تشبیہ کہلاتی ہے، کسی چیز کو خوبی کی بنا پر، کوالٹی کی بنا پر کسی دوسری چیز جیسا قرار دے دینا، یہ تشبیہ۔ تو ارکان تشبیہ 5 ہیں، یعنی اس تشبیہ کے اندر 5 رکن شامل ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں پہلی چیز کو مشبہ کہا جاتا ہے، دوسری چیز کو مشبہ بہ کہا جاتا ہے۔ ان کی وضاحت بعد میں آ رہی ہے۔ پہلی چیز کو مشبہ، دوسری چیز کو مشبہ بہ، اور دونوں کے درمیان جو ایک کامن مشترک خوبی یا صفت ہوتی ہے اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں، وجہ شبہ۔ حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ یہ بھی ارکان تشبیہ میں آتے ہیں۔ تو اس طرح 5 ارکان اس میں شامل ہیں۔ تشبیہ کے 5 رکن ہیں، 5 حصے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ اب آتے ہیں ذرا تشبیہ کے مقصد کی طرف، یعنی مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس کو اپنی تحریر کا موضوع بناتے ہیں، تحریر کے اندر کیوں اس چیز کی اہمیت ہے۔ تو تشبیہ کا مقصد عام چیز کی خوبی کو واضح کرنا ہے۔ ایک عام چیز ہے، اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہے، اس کو اہم کر کے ثابت کرنا ہے۔ اس سے بعد میں خوبصورتی، فصاحت یعنی ہر قسم کی غلطی سے پاک فصاحت، اور بلاغت یعنی ہر لحاظ سے مکمل، بلیغ، مکمل بلاغت پیدا ہوتی ہے اس تحریر میں، اور بیان دلچسپ ہو جاتا ہے۔ بات میں زیادہ زور پیدا ہوتا ہے، اس میں زیادہ اثر پیدا ہو جاتا ہے، اور زبان کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، یعنی سننے والے کو بھی بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔
تو اگر ان چیزوں کا اپنی تحریر میں، اپنی زبان و بیان میں لحاظ رکھا جائے، خیال رکھا جائے، تو نہ صرف زبان و بیان بلکہ تحریر جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جی اب آتے ہیں ذرا مثالوں کی طرف۔ سب سے پہلے نثری مثالیں، نثر کی چند ایک مثالیں دیکھیے تشبیہ کی۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں۔ دوسری مثال دیکھیں، بچے کے لب پھول کی طرح نازک ہیں۔ تیسری مثال دیکھیں، گل خان کا دل پتھر کی طرح سخت ہے۔ چوتھی مثال دیکھیں، عالم چنا کا قد سرو کی طرح لمبا ہے۔ اور پانچواں دیکھیں، شعیب لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ یہ اب نثر کی مثالیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن میں تشبیہ پیش کی گئی ہے۔ اب ان مثالوں میں ہم تشبیہ کے ارکان دیکھتے ہیں، ان کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارکان تشبیہ، سب سے پہلے مشبہ ان میں دیکھیے پہلی سے لے کر پانچویں مثالوں تک کہ دانت، پہلی مثال میں دانت مشبہ ہیں، دوسری مثال میں بچے کے لب وہ مشبہ ہیں، تیسری مثال میں گل خان کا دل وہ مشبہ ہے دل، اسی طرح چوتھی مثال میں قد، عالم چنا کا قد وہ مشبہ ہے، اور پانچویں مثال میں شعیب بذات خود وہ مشبہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مشبہ بہ دیکھیے، دوسرا حصہ تشبیہ کا، موتی پہلی مثال میں اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہے، دانت کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی، تو موتی مشبہ بہ ہیں، یعنی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ بہ، جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ ہے۔ دانت مشبہ ہیں، ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے موتیوں سے، تو موتی مشبہ بہ ہیں۔ اسی طرح بچے کے لب پھول کی طرح نازک ہیں، تو لب جو ہے وہ مشبہ ہیں اور پھول جو ہیں وہ مشبہ بہ ہیں۔ اسی طرح تیسری مثال میں گل خان کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، تو جو دل ہے وہ مشبہ ہے اور پتھر جو ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے، تو پتھر مشبہ بہ ہے۔ اسی طرح چوتھی مثال میں عالم چنا کا قد سرو کی طرح لمبا تھا، تو اس میں آپ دیکھیں جو عالم چنا کا قد ہے وہ مشبہ ہے، اور سرو جو ہے، سرو ایک لمبا پودا ہوتا ہے، تو سرو جو ہے وہ مشبہ بہ ہے۔ اسی طرح شعیب مشبہ ہے، اور لومڑی جو ہے جس سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو وہ مشبہ بہ ہے۔ حروف تشبیہ ان پانچوں مثالوں میں ویسے تو ایک ہی یعنی طرح کے حرف ہیں، کی طرح، یہ جو کی طرح ہے یہ حروف تشبیہ ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کچھ حروف بھی ہیں، جیسے جیسا، سا، مانند، اس سا، اس جیسا، یہ تمام حروف جو ہے یہ حروف تشبیہ میں آتے ہیں۔ اور چوتھا رکن جو ہے تشبیہ کا وہ ہے وجہ تشبیہ، یعنی وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی۔ تو اس میں دیکھیے کہ پہلی مثال میں دانتوں کی سفیدی جو ہے وہ وجہ ہے، ان کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی۔ اسی طرح نازکی ہے بچے کے لبوں کی نزاکت ہے، ان کو جو ہے نا تشبیہ دی گئی پھولوں سے، تو نازکی ہے۔ پھر وجہ تشبیہ تیسری مثال میں سختی ہے، دل کی سختی، اور چوتھی مثال میں عالم چنا کے قد کی لمبائی ہے، اور پانچویں مثال میں شعیب کی چالاکی ہے۔ تو یہ وجہ تشبیہ ہے۔ اب آتے ہیں آگے غرض تشبیہ کی طرف۔ تو پانچواں رکن تشبیہ کا غرض تشبیہ یعنی مقصد کیا ہے؟ غرض تشبیہ وہ مقصد ہوتا ہے جس کے لیے تشبیہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو دی گئی جو نثری مثالیں 5 میں نے مثالیں دی ہیں، ان مثالوں میں دانتوں کی سفیدی کا بیان کہ مقصد تھا کہ دانتوں کی سفیدی کو دوسرے کے آگے واضح کر دیا جائے، تو یہ مقصد تھا، تو یہ غرض تھی۔ تو دانتوں کی سفیدی کو بیان کرنا تھا، یہ غرض ہے۔ اسی طرح لبوں کی نزاکت کو ظاہر کرنا تھا، اس کا خوبصورت بیان ہے۔ پھر دل کی سختی کو واضح کرنا تھا، قد کی لمبائی کا بیان اس کے اندر بیان ہوا ہے چوتھی مثال میں، اور پانچویں مثال میں شعیب کی چالاکی کا اظہار ہے۔ تو یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ یعنی ان کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو اغراض ہیں وہ غرض تشبیہ یعنی غرض تشبیہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو
امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ تشبیہ جو ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کو کہا جاتا ہے۔ دونوں کے اندر کامن ایک خوبی ہوتی ہے، مگر ایک چیز میں خوبی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اسی چیز سے دوسری چیز کو ملایا جاتا ہے۔ تو اس کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حروف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ اب آتے ہیں ذرا تشبیہ کی شعری مثالوں کی طرف، یعنی شاعرانہ مثالیں، اشعار کے ذریعے تشبیہ کو ہم کس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں، واضح کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 5 اشعار اس میں دیے ہیں۔ سب سے پہلا شعر دیکھیے: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے: آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ تیسرا شعر دیکھیے: جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اور چوتھا شعر دیکھیے: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اور 5واں شعر دیکھیے، میر تقی میر کا شعر ہے: لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ تو یہ 5 اشعار میں نے دیے ہیں تشبیہ کے حوالے سے، جن میں سے آپ 1-2 اشعار کو بآسانی یاد کر سکتے ہیں اور مثال کے طور پر آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ اب ان اشعار کے ذریعے ہم تشبیہ کے ارکان کی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے ارکان تشبیہ: سب سے پہلے مشبہ، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثلا نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو لبوں کی نزاکت، لب ہیں، لب مشبہ ہیں، ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے گلاب کی پنکھڑی سے، تو لب مشبہ ہو گئے۔ پھر اسی طرح دوسرے شعر میں تو ہے، تو انسان، یعنی ہم انسان جو ہیں ان کی بات کی گئی، مخاطبت کی گئی انسان سے، تو دوسرے شعر میں تو مشبہ ہے، تیسرے شعر میں جگنو ہے، پھر چوتھے شعر میں اہل ایمان ہے، اور 5ویں شعر میں آفاق۔ اسی طرح مشبہ بہ، یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی تو گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ، تو یعنی انسان کو شرار سے تشبیہ دی گئی، شرار مشبہ بہ، جگنو کو تشبیہ دی گئی شمع سے، اہل ایمان کو تشبیہ دی گئی خورشید یعنی سورج سے، اور آفاق کو تشبیہ دی گئی کارگہ شیشہ گری سے۔ اسی طرح حروف تشبیہ، تو یہ سارے یعنی مشبہ بہ ہیں۔ حروف تشبیہ کیا کیا استعمال ہوئے ان میں کیسی، مثال، یا، صورت وغیرہ وغیرہ، یہ بھی یعنی حروف تشبیہ میں آتے ہیں۔ مانند ہے، جیسا ہے، سا ہے، کی طرح ہے، یہ تمام حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ وجہ تشبیہ کیا ہے ان اشعار میں؟ نازکی ہے لبوں کی، کائنات کی، آفاق کی ناپائیداری ہے، روشنی ہے جگنوں کی، اہل ایمان کی، یعنی وہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیں نزاکت، اور پھر اہل ایمان کی بات، ڈوبنا، نکلنا، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہ سارے وجوہات ہیں تشبیہ کی۔ غرض تشبیہ دیکھیے کہ لبوں کی نزاکت، جگنوں کی روشنی، زندگی کی ناپائیداری، اور مسلمانوں کے عروج و زوال کا مؤثر بیان، یہ اغراض ہیں، یہ مقاصد ہیں جن کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی۔ تو امید ہے کہ یہ موضوع آپ کو بخوبی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ بہت ہی آسان ہے، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اسی علم بیان کے یہ موضوعات، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، وہ بھی اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے چینل کو۔ اللہ حافظ۔